مدینہ منورہ کی بابرکت سرزمین پر ایک ایسی مسجد موجود ہے جو صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ اطاعت، ایمان اور رب کے حکم کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کر دینے کی زندہ علامت ہے۔ یہ ہے مسجد قبلتین، وہ مقام جہاں تاریخ نے عبادت کا رخ بدلتے دیکھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد رسول رحمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ یہ اللہ کا حکم تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے ہر حکم کے سامنے کامل اطاعت کا نمونہ تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک خاموش آرزو تھی، وہ آرزو جس میں مکہ کی یاد تھی، کعبۃ اللہ سے محبت تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے وابستگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے، انتظار کرتے کہ شاید وحی آئے اور قبلہ بیت اللہ قرار دیا جائے۔ قرآن اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، یعنی ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، بس ہم ضرور آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا۔ سنہ 2 ہجری، ماہ شعبان، نماز جاری تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم خشوع کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے۔ اسی دوران وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اور پھر تاریخ نے ایک انوکھا منظر دیکھا۔ نماز کے دوران ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف موڑ لیا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے بغیر کسی سوال، بغیر کسی تردد کے فوراً اپنی سمت بدل لی۔ نہ کسی نے پوچھا کیوں، نہ کسی نے توقف کیا۔ یہ ایمان تھا، یہ اطاعت تھی، یہ محبت تھی۔ اسی واقعے کی نسبت سے یہ مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہلائی۔ قرآن کریم نے اس تبدیلی کی حکمت بھی بیان فرمائی: وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، یعنی پہلا قبلہ ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ یہ امتحان تھا، ایمان کا امتحان، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اس امتحان میں کامل کامیاب ٹھہرے۔ آج جب کوئی زائر مسجد قبلتین میں داخل ہوتا ہے تو دیواریں جیسے اس لمحے کی گواہی دیتی محسوس ہوتی ہیں۔ فضا میں ایک عجیب سکون ہوتا ہے، جیسے اطاعت کی روشنی اب بھی یہاں موجود ہو۔ یہ مسجد ہمیں سکھاتی ہے کہ بندگی صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ حکم خدا کے سامنے دل، عقل اور خواہشات سب کو جھکا دینے کا نام ہے۔ تحویل قبلہ نے امت مسلمہ کو ایک مرکز عطا کیا، ایک سمت، ایک شناخت، ایک وحدت۔ اور آج بھی جب دنیا بھر کے مسلمان کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں تو اس سجدے کی تاریخ مدینہ کی اسی مسجد سے جڑ جاتی ہے۔ پھر دل بے اختیار دعا کرتا ہے: اے اللہ، جس طرح تو نے ہمارے قبلے کو ایک کر دیا، ہماری امت کے دلوں کو بھی ایک کر دے۔ ہمیں بھی وہی اطاعت عطا فرما جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو نصیب ہوئی۔ مسجد قبلتین صرف ایک مسجد نہیں، یہ ایمان کی سمت درست کرنے کی یادگار ہے، وہ مقام جہاں سجدوں نے رب کے حکم پر فوراً اپنا رخ بدل لیا۔
اور قیامت تک کی مسلمانوں کو اطاعت کا درس دے گئے۔